وراثت میں حصہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تیسرا حق مہر ہے۔ اسلام نے عورتوں کو نکاح میں حق مہر عطا کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو مہر سے محروم کر دیا جاتا تھا، لوٹ کر کھا جاتے تھے۔ اسلام نے شادی کے باب میں شوہر کو مہر ادا کرنے کے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کی ان کی مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ محترم سامعین اکرام، چوتھا حق یہ ہے کہ اسلام نے مختلف حیثیتوں سے عورتوں کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مثلا عورت اگر ماں کی حیثیت سے ہے تو اس کو ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جائے۔ ماں کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کی خدمت کو دخول جنت کا سبب ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ یہی سوال 3 مرتبہ کیا، یہی جواب دیا تمہاری ماں۔ گویا کہ کوئی بھی آدمی ماں کی خدمت کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس نازک دور میں جب ماں اور باپ بڑھاپے کے پہنچ جاتے ہیں تو اپنے گھر سے ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسکول میں بھیجے تھے ان کو پڑھنے کے لیے، اگر وہی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تو آج ان کے دلوں میں اللہ کے خوف اور نبی کی بات ہوتی، تو یہ سوچتے کہ آج میں ان کو الگ کر رہا ہوں، کل یہ ہمارے بچے ہم کو کریں گے، ہمارے بچے ہم کو کریں گے۔ اگر وہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تو یہ نہیں ہوتا۔ آج کی اس محترم سامعین کرام، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صدا افسوس کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ غور کیجئے، وہاں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جنت میں وہ اپنے سے چڑھ کے جنت کے درجے پر چڑھ کے جائیں گے، اور وہ جنتیوں کو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ جائے اور اسے جنت کی لباس پہنا دیا جائے اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ کلام تمام کلاموں میں افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلاموں میں سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے روز اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کی مقام یہ ہے کہ جب والدین کو اس گر و قدر انعام سے نوازا جائے گا تو اس پڑھنے والے کو مقام اور مرتبہ کیا عالم ہوگا۔ محترم سامعین کرام، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان 10 آدمیوں کی حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ یہیں سے میں اپنا تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں نعت پڑھنے کے لیے فرحان نعیم الدین کا دعوت سگن دیتا ہوں کہ آئے وہ اپنی نعت پیش کرے۔